السلام علیکم. یہ پیغام ہے خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ تعالیٰ بن رسول عزیز کے لیے، حضور کے لیے. اور میں اسی یہ ٹویٹر پہ میسیجز دے رہی ہوں کیونکہ آپ نے تمام باقی میرے رستے بند کر لیے ہیں. تو یہ میری ایک کوشش ہے کہ میرا پیغام آپ کو مل جائے. حضور اب 1.5 دن رہتا ہے آپ کے خطبے تک. میں دوبارہ آپ کو عرض کرتی ہوں کہ خدا کے واسطے اس میٹر کو ایڈریس کریں. یہ میرا معاملہ نہیں رہا. یہ اس وقت ہر احمدی بے چین ہے، پریشان ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں. کیا گائیڈ لائنز ہیں بعض معاملوں کے لیے، وہ بےتاب ہیں اس وقت، کشمکش میں ہیں. ہر جمعے کو ایسے احمدی ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے کہ جب 11 دسمبر کے بعد کہ شاید حضرت صاحب ذکر کر لیں، مگر آپ نہیں کرتے. اپنے بچوں، آپ روحانی دنیا آپ کو روحانی باپ مانتی ہے، اپنے روحانی بچوں کے زخموں پہ کیوں نہیں مرہم ڈال رہے؟ یہ اتنا بڑا کوشچن مارک ہے اس وقت جماعت میں. آپ کی خاموشی، آپ نے مطلب اتنا بھی کہہ دیں کہ ہاں اس وقت معاملہ چل رہا ہے، بہت لوگوں کے سوال جواب ہیں، یہ دعا کا وقت ہے. آپ نے اس کو ایڈریس اکنالج بھی نہیں کیا. اور جتنا وقت گزر رہا ہے اتنی بے چینی بڑھ رہی ہے لوگوں کی. مگر جو اصل میں جو باتیں لوگوں کے اب سوال اٹھ کے ہیں جو نہیں تھے پہلے، وہ پریشان ہیں اور کوئی ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا. مطلب آپ نے مجھے کہا، میں 2 پوائنٹس میں آج اٹھانی ہے. آپ نے مجھے کہا کہ میں نے اور بھی لڑکیوں کو چپ کروایا ہے، تم کیوں نہیں چپ ہوتی؟ میں اس لیے نہیں چپ ہوئی کیونکہ اگر میں چپ ہوتی تو میں انتہا کا بے وفائی کر رہی ہوتی میرے خدا سے. میں پھر انسانوں کو خدا بنا رہی ہوتی، شرک کر رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کو روکو. میں نے جو آواز اٹھائی ہے وہ اٹھائی اس لیے کہ یہ ظلم ختم ہو. ان معصوم لڑکیاں یا لڑکے جو بھی دونوں ہوئی ہوں گے ان کو کیوں چپ کروایا گیا؟ میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا یہ زیادتی ہے. وہ بیچاری غریب لڑکیاں ہوں گی، غریب خاندان سے ہوں گی، کوئی ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگا اور وہ دب گئی. آپ مجھے نہیں دبا سکے. کتنے وکٹمز ہوں گے چچا ظہور، کتنے وکٹمز؟ اور کیوں ہم چپ ہوں؟ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ کیوں چپ ہو؟ اتنا گند کیوں اکٹھا ہو گیا جماعت میں کہ آپ مظلوم کو آپ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ چپ ہو، قربانی دو جماعت کے خاطر، قربانی دو میرے خاطر. یہ قربانی ہے؟ یہ نہیں، یہ قربانی نہیں ہے. ہر مظلوم کو حق ہے، دین بھی اس کو حق دیتا ہے، دنیا بھی دیتی ہے، قانون بھی دیتا ہے کہ جب اس کے ساتھ غلط ہو وہ کہ مجھے انصاف ملے. مگر آپ نے تو باقیوں کو بھی چپ کروایا ہے. کتنے لوگوں کو، کتنے مظلوموں کو آپ چپ کروائیں گے؟ کتنی دیر یہ سلسلہ چلے گا؟ یہ جگار ہے چچا حضور، جگار. اٹس اے کوئک فکس. اب جیسے پٹی بینڈ لگا رہے ہیں، حالانکہ سرجری کی ضرورت ہے اس وقت. مجھے کسی نے کہا تم ٹائم کیوں نہیں دیتی حضور کو؟ ایک تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور خدا کو بھی پتہ ہے میں نے آپ کو پورا ٹائم دیا. میں نے آپ کو پلینٹی آف ٹائم دیا تھا اور اب ٹائم کا وقت ہی نہیں رہا. ایک کشتی ڈوب رہی ہے، منہ تک پانی آیا ہے، ابھی ٹائم چاہیے سوچنے کے لیے. سوچنے کا ٹائم نہیں رہا. ہم اس وقت جماعت ٹائٹینک بنی ہوئی ہے، ڈوب رہی ہے اس وقت. سواریوں کو بچائیں حساب، جو پیسنجرز ہیں اس شپ پہ. ہماری کشتی کو، حضرت علیہ السلام کی کشتی کو بچائیں. مگر آپ کی جو خاموشی ہے
Your silence is speaking volumes. بہت لوگ گھبرا رہے ہیں اس خاموشی سے. تو پہلا خیر میرے یہ پوائنٹ تھا. اب میں دوسری پوائنٹ پہ آتی ہوں. اچھا اب دوسری پوائنٹ پہ میں آ گئی. بات یہ ہے کہ آپ نے جب یہ بات کی تھی میرے سے مجھے اتنا تھکا لگا تھا. اٹ واز شاکنگ فار می. مجھے لگ رہا تھا میرے نیچے زمین پھٹ گئی ہے. آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب ایک نوجوان لڑکی ایک مرد کے سامنے جائے گی وہ کیا کرے. آپ نے مجھے میں اب آپ کی بات کا خلاصہ دے رہی ہوں. مجھے کسی کو ایگزیکٹ ورڈز نہیں یاد رہ سکتے. آپ نے پھر وہ حوالہ دیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اور آپ نے کہا کہ یہ اسی طرح ہے کہ کتے کے سامنے گوشت رکھ لو تو کتا تو پھر منہ ہی مارے گا. چلیں یہ میں آپ کو کریڈٹ دیتی ہوں کہ آپ یہ مان رہے کہ یہ لوگ کتے ہیں. چلو یہ تو ایک آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. مگر کوئی مرد کو کسی لڑکی کو ہاتھ لگانے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. جتنی وہ کوئی لڑکی سمارٹ ہو یا پردہ نہیں کر رہی ہے وٹ ایور دا ریزن از. ٹھیک ہے اس کا کام ہے اپنی نظریں نیچے رکھنا. مطلب ہم عورتیں پردے کر کے ہم دم گھٹ کے ہیں ہمارے. اور مرد کیوں نہیں اپنی اسلامی ذمہ داری پورا کرتے اور اپنی نظریں کیوں نہیں نیچے رکھتے. یہ مطلب یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے چچا حضور؟ یہ کس قسم کا ماحول بن رہا ہے ہماری جماعت میں جدھر کوئی عورت سیف ہی نہیں ہے. ہم تو عورتیں تو اپنی اینڈ آف دا مطلب اپنی طرف سے تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے پردہ کر رہی ہے. مرد کیوں نہیں اپنی نیچے نظریں رکھتا کہ بھئی نہیں ایک نوجوان لڑکی سامنے آ جائے پھر وہ کیا معصوم مرد وہ تو بڑا معصوم ہے. ہر دفعہ عورت کے اوپر قصور آتا ہے اور مرد مظلوم بن جاتے ہیں. مطلب یہ کس قسم کا ماحول بن رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میرے سمجھ سے باہر ہے. اور چچا حضور آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ جو لوگ آپ کی طرف سے چھنڈا اٹھا رہے ہیں وہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں. وہ کیا تہمتیں لگا رہے ہیں. کیا کوئی عورت کی کوئی سینکٹیٹی نہیں رہی, کوئی عزت نہیں رہی؟ چچا حضور کیوں نہیں آپ عورت کی عزت کی حفاظت کر رہے اس وقت؟ کیا آپ کو پتہ ہے آپ کا نمائندے بن کے وہ کیا گندی زبانیں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ہیں جماعت کے نمائندے, یہ ہیں آپ کے نمائندے. افسوس کی بات ہے یہ کہ میں کوئی جماعت کے ایونٹ بھی نہیں جا سکتی اور میں نے پورا پردہ کیا ہو بغیر مرد مجھے کھورے. اب میں نے سائیکلنگ شروع کی تھی, یہ ہے ادھر کا حال ربا کا. سائیکلنگ شروع کی ہے, کوئی وقت نہیں ہوئی جدھر میں باہر سائیکل جب میں کرتی تھی کہ کسی مرد نے اپنی نظر نیچے نہ کی ہو. یہ جو کمیاں ہیں جو اس کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے, ہمارے اگلے جنریشن کے لیے معاملے خوفناک بن رہے ہیں. کیا وہ جو بچیاں بھی 2 سال کی ہیں 20 سال بعد کیا حالات ہوں گے؟ مطلب چچا حضور میں خدا کے واسطے میں آپ کو خدا کے واسطے اپنی خاموشی توڑیں اور ان چیزوں کو ایڈریس کریں جو اس وقت کشمکش ہوئی ہے جماعت میں. بے چینی, بے تابی, کنفیوژن, بے بسی, دکھ, مطلب ان چیزوں کا جواب دیں. سوری بہت پتہ نہیں آپ کو کیا عملہ پہنچا رہی ہیں باتیں یا نہیں, مگر معاملے بہت خراب ہوئے ہیں اور کسی نہ تو کسی دن آپ نے بولنا ہوگا.